السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 18 سمجھو, 17 کا بالکل آخری جملہ. والطاویل بالاطہار فی آیت التربص, مطلب بطل الطاویل بالاطہار فی آیت التربص ہے. یہ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ باطل ہے آیت تربص میں اطہار کے ساتھ تعویل کرنا. آیت تربص میں تعویل کرنا یہ باطل ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے مصنف نور الانوار, بلکہ مصنف منار جو ہے خاص کے حکم کی تفریعات ذکر کر رہے ہیں. ان میں سے اب تک ہم پڑھ چکے ہیں 3 تفریعات. یہ تفریع نمبر 4 ہے. تفریع نمبر 4 ہے. اس تفریع نمبر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ خاص تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے, کیونکہ وہ قطعی ہے, بین بنفسہ ہی ہے, بیان کا احتمال نہیں رکھتا, لہذا اسی کی بنیاد پر قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, وہاں پر لفظ قروء کا ترجمہ طہر کرنا غلط ہے. لفظ قروء کا ترجمہ غلط. اب بولیے ارے ایسا کیسا؟ یہاں بات چل رہی ہے خاص کی اور آپ پیش کر رہے ہیں قروء کے لفظ کو. آپ پیش کر رہے ہیں قروء کے لفظ, جبکہ قروء کا لفظ کیا ہے؟ مشترک ہے. اس مشترک لفظ میں سے کوئی ایک معنی تو جو ہے معول کرنا ہی پڑے گا, کوئی ایک معنی معول کرنا ہی پڑے گا. تو جن بھائی نے یا جن فقیہ صاحب نے وہاں پر جو ہے معول کر کے قروء کے معنی طہر بیان کیے ہیں, وہ قروء کے معنی طہر بیان کرنا غلط ہے, کیونکہ خاص بین بنفسہ ہے. اب بولیں گے یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے گھٹنا پھوٹے آنکھ, بات چل رہی ہے خاص کی, آپ پیش کر رہے ہیں کس کو؟ مشترک کو. تو جواب درحقیقت یہ ہے کہ وجہ اس کی ہے کہ لفظ ثلاثہ ہے وہاں پہ, لفظ ثلاثہ وہ خاص ہے, لفظ ثلاثہ خاص. اس خاص کو نظر میں رکھتے ہوئے طہر کے معنی اگر جو ہے قروء کے کریں گے تو ثلاثہ میں فرق پڑ جائے گا. ثلاثہ میں فرق پڑ جائے گا. ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3 عدد. ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3 عدد. اگر آپ قروء کے معنی طہر لے لیں گے تو 3 عدد پورے نہیں ہوں گے, 3 عدد بلکہ کم ہو جائیں گے. اب ہمارے نور الانوار کے مصنف جو اس کی تشریح کرتے ہیں, ہم اس تشریح کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. چلیے, عطف علی قولہ, یہ متن ہے. یہ یہاں عبارت متن کی اگر کسی کتاب میں نہیں ہے تو لگا لو. کیا ہے؟ والتاویل بالاطہار فی آیت التربص. یہ متن ہے تمہارے پاس؟ لائن ہے, میرے پاس نہیں تھی, پینسل سے ڈالی ہوئی ہے. عطف علی قول شرط الولاء, یہ عطف ہے اس مصنف کے قول شرط الولاء پر. یہاں پہ جو شرط الولاء بول کے ہے نا, بطل شرط الولاء بطل التاویل بالاطہار. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بطل التاویل بالاطہار, یعنی اطہار کی تعویل کرنا باطل ہے آیت تربص میں. کیا ترجمہ ہوتا؟ آیت تربص. وہ تفریع رابع علیہ, اور اسی کی چوتھی تفریع ہے. کیا مطلب؟ ای اذا کان الخاص بینا من نفسه لا يحتمل البیان, یعنی جبکہ خاص بین بنفسہ ہے, بیان کا احتمال نہیں رکھتا. فبطل تعویل بالاطہار, تو باطل ہے قروء کی تعویل کرنا اطہار میں. اللہ تعالیٰ کے قول والمطلقات یتربصن بانفسہن, اور مطلقہ عورتیں روکی رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء. یہ ہے نا. اور اس کی تفصیل یہ ہے جو ہمارے نور الانوار والے کرتے ہیں, ان قولہ تعالی قروء مشترک بین معنی الطہر والحیض. اللہ تعالیٰ کا قول قروء یہ مشترک ہے طہر اور حیض کے معنی میں. طہر اور حیض کے معنی میں یہ سب جانتے ہیں, یہ مطلب پڑھ چکے ہیں ہم. اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی آپ راجح نہ کریں, عمل کرنا مشکل ہے. تو راجح کرنے کے لیے ہم اور آپ نہیں, فقہاء اکرام نے سر دھنا ہے, کوشش کی ہے, اور کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے طہر, کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے حیض. یہ ازداد میں سے ہے لفظ. ہاں, تو اولہ الشافعی, امام شافعی نے اس کی تعویل کر دی ہے. تعویل کرنے والے اس کو مؤول بنایا ہے بالاطہار, طہروں کے ساتھ. لقول تعالی, اللہ تعالیٰ کے قول فطلقوہن لعدتہن کی وجہ سے. اب ان کی دلیل, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قروء کی تعویل میں طہر کہا ہے, اور اس کی دلیل کیا دی ہے بھائی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہتے ہو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، لام وقت کے لیے ہے، ان کی عدت کے وقت میں، مطلب یہ ہے کہ اور طلاق دینا کب ہے؟ طہر میں ہے، طلاق دینا کب ہے؟ طہر میں، یہ تو سب مانتے ہیں طلاق دینا طہر میں ہے، حیض میں نہیں ہے، تو طہر کو اللہ تعالیٰ نے عدت فرمایا ہے، طہر کو دلیل کا انداز سمجھ میں آیا؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تم ان کو طلاق دو ان کے عدت کے وقت میں، اور طلاق دیتے کب ہیں؟ طہر میں، تو طہر کیا ہوا؟ عدت کا وقت، طہر کیا ہوا؟ عدت کا وقت، تو طہر سے عدت شمار کرنا ہے، طہر سے عدت شمار کرنا ہے، تو یہاں قروء سے مراد وہی طہر ہے، یہاں قروء سے مراد وہی طہر ہے، یہ امام شافعی کی دلیل ہے اپنی جگہ۔ مولانا یہاں نہیں آپ گاڑی پہ دیکھے کیا؟ گاڑی کو بھی دیکھے، اچھا کہیں گر گئے کیا بیچ میں یا اچھا یہ عدتہن لوقت عدتہن بولے، ایسا سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ علی ان اللام للوقتی کے اس بات پر کہ لام وقت کے لیے، یعنی اس شرط، اس بات پر کہ مطلب اس دلیل کی بنا پر، علی یا تعلیل کے لیے، اس دلیل کی بنا پر کہ لام وقت کے لیے، فطلقوهن لوقت عدتہن، یعنی ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت کے لیے، وہ طہر، اور عدت کا وقت کیا ہوتا ہے بھائی؟ طہر ہوتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ رحمت اللہ جب اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو کب دے گا؟ ارے طلاق نہیں دے گا بول میاں کبھی نہیں دے گا، بولنا کیا بولنا؟ کبھی نہیں دے گا۔ فطلقوهن لعدتهن وهو الطهر، اور وہ طہر ہے، اس لیے کہ طلاق، لأن الطلاق لم يشرع الا في الطهر بالاجماع، اس لیے کہ طلاق مشروع نہیں ہے مگر طہر میں بالاجماع، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نے اس کی تعویل کی حیض کے ساتھ، امام ابو حنیفہ نے حیض کے ساتھ، بدلالت قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کی دلالت کی وجہ سے، ثلاثۃ، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ قروء، اس دلیل کی وجہ سے، لأنه خاص، اس لیے کہ وہ لفظ خاص ہے، لا يحتمل الزیادۃ والنقصان، کوئی احتمال نہیں رکھتا زیادتی اور نقصان کا، والطلاق لم يشرع الا في الطہر، اور طلاق مشروع نہیں ہوئی مگر طہر میں۔ اب اصول شاشی میں میں کھلا سمجھا چکا ہوں، اگر کوئی آدمی طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دیا، اپنی بیوی کو طلاق دیا، اور اگر اس کی بیوی طہر سے حیض شمار کر رہی ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، جس طہر میں طلاق دیا وہ طہر شمار ہے نہیں ہے، طہر سے عدت شمار کر رہی ہو تو دو حال سے خالی نہیں، جس طہر میں طلاق دیا وہ طہر عدت میں شمار ہے یا نہیں ہے، اگر شمار ہے تو یہ ایک طہر ہوگا، پورا ایک کہاں ہوا؟ پورا ایک نہیں ہوا، ایک سے کچھ کم ہوا، پھر حیض آئے گا، اس کے بعد جو طہر آئے گا وہ دوسرا طہر ہوگا، اس کے بعد حیض آئے گا، اس کے بعد طہر آئے گا تو وہ کون سا ہوگا؟ تیسرا طہر ہوگا، لیکن پہلا طہر پورا نہیں ہوا، پہلا طہر پورے سے کچھ کم ہوا، تو تین کے عدد میں فرق پڑ گیا ہے، کیا بولیں گے اس کو؟ اگر کوئی یہ سوچا نہیں بھائی یہ طہر کو چھوڑ دو، یہ طہر کیا کرو؟ چھوڑ دو، نہیں حیض کے بعد جو طہر آئے گا وہ پہلا ہوگا، اس کے بعد حیض آئے گا اس کا طہر آئے گا وہ دوسرا ہوگا، اس کے بعد جو حیض آئے گا اس کا طہر آئے گا تیسرا ہوگا، تو ہم بولیں گے یہ طہر جو بچ گیا اس کا کیا کریں گے؟ اس کا کیا کریں گے؟ تو تین سے بڑھ گیا، تین کا عدد جو ہے تین سے بڑھ گیا ہے، تو ثلاثۃ تین عدد کے لیے خاص لفظ ہے، ثلاثۃ خاص لفظ ہے، تو عدد ثلاثہ میں یا تو زیادتی ہو رہی ہے یا تو کمی، دونوں غلط ہے، دونوں غلط ہے، تو یہ زیادتی کمی کب صحیح ہو سکتی ہے؟ جبکہ آپ کیا کرو؟ قروء کے معنی حیض کے کر دو، قروء کے معنی حیض کے کر دو، سیدھے سیدھے الفاظ ہیں، جب قروء کے معنی حیض کے کر دیں گے تو جنید میں طلاق دیں گے اپنی بیوی کو نہیں دیں گے، بولو گا جو کوئی بھی طلاق دیں گا انہیں کب دیں گا؟ طہر میں دیں گا، تو یہ طہر تو کچھ بھی نہیں رہا، اس کے بعد قروء آئیں گا پہلا یعنی حیض، اس کے بعد کا قروء آئیں گا طہر کے بعد دوسرا حیض، اس کے بعد کا قروء آئیں گا تیسرا حیض، تو تین عدد پورے ہو گئے، نہ کمی ہوئی نہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو فرق کہاں پڑتا ہے؟ فرق صرف آخری حیض کے بارے میں پڑتا ہے، فرق کہاں پڑتا ہے؟ آخری حیض کے بارے میں پڑتا ہے، وہ کس میں شامل ہے؟ وہ عدت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ مگر امام شافعی کو تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آخری اگر طہر آخری حیض کو، تیسرے حیض کو اگر وہ عدت سے فارغ ہو گئی مان لیا جائے تو انہیں نکاح کر کے کریں گی کیا؟ کیونکہ حیض میں چھے، آ رہا سمجھ میں لاجک؟ ہاں انہوں نے نکاح کر کے کریں گی کیا؟ حیض میں چھے، اس سے بہتر ہے ابو حنیفہ کے حساب سے اس کو بھی عدت مان لو، حیض گزرنے کے بعد نکاح کرے گی، تم بچیں گی، حیض گزرنے کے بعد
نہیں سمجھ آ رہا؟ خیر یہ بات امام شافعی شاید نہیں سمجھیں گے یا سمجھ بھی گئے ہوں گے یا ٹھیک ہے. فَإِذَا طَلَّقَهَا. اچھا اللہ تعالیٰ کے قول ثلاثتا کی دلیل کی وجہ سے، ثلاثتا اگر الفاظ قرآنی لے لیا جائے ورنہ ثلاثت بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ثلاثہ کی دلیل کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ خاص ہے، زیادتی کا احتمال نہیں رہتا، نقصان کا بھی، اور طلاق نہیں مشروع ہوئی ہے مگر طہر میں. فَإِذَا طَلَّقَهَا، جب اس نے طلاق دیا اس کو طہر میں. فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ، شاہد کہاں ہے؟ ہاں وَكَانَتِ الْعِدَّةُ أَيْضًا هِيَ الطُّهْرُ، اور عدت بھی وہ طہر ہی ہے، عدت بھی تو خالی نہیں ہوگا، خالی مطلب دو ہاتھ سے خالی نہیں، بلکہ یا تو یہ حساب کیا جائے وہ طہر عدت سے، حساب کیا جائے جس طہر میں آپ طلاق دیے ہیں، کون جو کوئی بھی، ہاں وہ عدت سے یا نہیں، یا تو آپ اس کو عدت میں شمار کریں گے یا نہیں. فَإِنْ اُحْتُسِبَ مِنْهَا كَمَا هُوَ مذهب الشافعي، اگر اس کو حساب کر دیا جائے جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے، يَكُونُ قُرْعَيْنِ وَبَعْضًا مِنَ الثَّالِثِ، تو کتنے ہو جائیں گے؟ دو قروء ہو جائیں گے، دو طہر بعد والے، اور تیسرے کا بعض، یعنی پہلے والا جو طہر ہے اس کا کچھ حصہ ہو جائیں گا، تو دو قروء اور تیسرے کا بعض بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا بعض تو گزر چکا ہے، لِأَنَّ بَعْضًا مِنْهُ قَدْ مَضَىٰ، اس لیے کہ اس کا بعض تو گزر چکا ہے. وَإِن لَّمْ يُحْتَسَبْ مِنْهَا، اور اگر اس کو شمار نہ کیا جائے. دوسرا حال یہ کیا ہے؟ آپ بولے نہیں اس کو چھوڑ دو، کیا بولے؟ اس کو چھوڑ دو، اس کے بعد کی تین طہر لے لو. ہم بولیں گے تین کی بجائے کیا ہو جا رہے ہیں؟ اب 3.5 ہو جا رہے ہیں، 3.25 ہو جا رہے ہیں، 3.5 یا 3.25. تو وَإِن لَّمْ يُحْتَسَبْ مِنْهَا، اور اگر اس کو شمار نہ کیا جائے، وَيُؤْخَذْ ثَلَاثُ أُخَرَ مَا سِوَى هَذَا الْقُرْءِ، اور لے لیا جائے ثلاث اخر، دوسرے تین اس قروء کے علاوہ، قروء کے معنی طہر ہو جائے نا یہاں پہ، اس طہر کے علاوہ دوسرے 3 طہر لے لیے جائیں تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ ثلاث و بعضاً، تو ہو جاتے ہیں کتنے؟ 3 اور کچھ. وعلى كل تقدير يبطل موجب الخاص الذي هو ثلاثة، اور ہر تقدیر پر یعنی دونوں میں سے کوئی بھی شکل آپ لے لیں تو باطل ہو جاتا ہے خاص کا وہ موجب جو کہ ثلاثہ، خاص کا وہ موجب جو کہ ثلاثہ، خاص کا وہ موجب جو کہ ثلاثہ ہے، اس کی تقدیر کیا ہو جاتی، اس کا موجب جو ہے غلط ہو جاتا ہے. اور خاص کا موجب یعنی جو چیز خاص سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو، کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو. وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ هِيَ الْحَيْضُ وَالطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ مِنَ الْمَحْذُورَيْنِ، اور بہرحال جب عدت وہ حیض ہو اور طلاق طہر میں ہو تو نہیں لازم ہو جاتی محذورین میں سے کوئی چیز. محذورین معنی ممنوعین، دو چیزیں ممنوع ہے نا، زیادتی بھی ممنوع ہے، کمی بھی ممنوع ہے. ایک صورت میں خاص میں زیادتی ہو رہی تھی اور ایک صورت میں کم ہو رہی تھی، یعنی وہ طہر کو شمار کر لے تو کمی ہو رہی ہے، وہ طہر کو چھوڑ دیا تو خاص کی معنی میں زیادتی ہو رہی تھی. تو محذورین میں سے کوئی بھی لازم نہیں آئے گا. بل تعد 3 حیض، بلکہ 3 حیض شمار ہوں گے بعد مضی الطہر الذی وقع فی الطلاق، اس طہر کے گزرنے کے بعد جس میں طلاق واقع ہوئی ہے. اچھا صاحب، اور ایک اعتراض ہے اس کا جواب، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. خاص کا جو حکم ہے اس کی تفریح کے طور پر بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد دیکھیے وقد قیل ان هذا، نہیں ایک اعتراض نہیں ہے بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزام لگایا جاتا ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لفظ قروء سے ہی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. بعض لوگ ایسا بھی کہتے ہیں لیکن مصنف کو وہ چیز پسند نہیں ہے. دیکھیے، اور بے شک کہا گیا ان هذا الالزام على الشافعي يمكن ان يستنبط من لفظ قروء بدون ملاحظه قوله 3 لانه جمع واقله 3 وهذا فاسد. بعض لوگ یہ اعتراض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام دیے کہ انہوں جو بولے ہیں کہ قروء سے طہر مراد لیا جائے، اور یہ طہر کو کیا کرے، انہوں کچھ کم کر دیے تو 3 پورے نہیں ہوتے. تو ثلاثہ کا لفظ دیکھے بغیر، لفظ قروء دیکھ لو، لفظ قروء کا کیا ہے؟ جمع کا لفظ ہے، اور جمع کم سے کم 3 ہے، ثلاثہ کو دیکھے بغیر بھی طہر کتنے ہونا؟ 3 ہونا. 3.25 کو 3 نہیں بولتے، 3.25 کو 3 نہیں بولتے، اور جمع کم ہو گیا. ایسا بھی بعض لوگوں نے امام شافعی کے خلاف دلیل دی ہے. مصنف بولتے ہیں یہ غلط ہے،
ان کے خلاف یہ دلیل دینا غلط ہے، کیونکہ جمع کے لیے 2 سے زیادہ ہونا کافی ہے، 3 پورے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ بلکہ بسا اوقات 2 کے لیے بھی جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، 2 کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن عام طور پر 2 سے جو بڑھ جائے گا وہ جمع ہے، تو وہ دلیل امام شافعی کے خلاف مضبوط نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو لفظ ثلاثہ ہی دلیل دینا پڑے گا. امام شافعی کے خلاف دلیل دینا ہو تو ٹھیک ہے. اور بے شک کہا گیا ہے کہ یہ الزام شافعی پر ممکن ہے کہ استنباط کیا جائے لفظ قروء سے بغیر ملاحظہ کرتے ہوئے ان کے اللہ کے قول ثلاثۃ سے، لأنہ جمع، اس لیے کہ لفظ قروء جمع ہے، اس لیے کہ وہ جمع ہے. تو کون سا لفظ؟ لفظ قروء جمع ہے. واقلہ ثلاث، اور قروء کا جمع کا کم سے کم کتنا ہوتا ہے؟ 3 ہوتا ہے. یہ دلیل کسی نے دی ہے. وہذا فاسد، اس لیے یہ دلیل فاسد غلط ہے. لأن الجمع يجوز ان يذكر ويراد به ما دون الثلاث، اس لیے کہ جمع جائز ہے کہ ذکر کیا جائے اور اس سے 3 سے کم مراد لیا جائے. ما دون الثلاث بولے تو 3 سے کم پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں الحج اشہر معلومات، حج مقررہ مہینے ہیں، شہر کی جمع ہے اشہر، شہر کی جمع ہے اشہر. تو 3 اگر بولے تو کتنے ہونا چاہیے؟ 3 مہینے ہونا چاہیے نا. کم سے کم جمع بولے تو کتنے ہونا چاہیے؟ 3. حالانکہ حج کے مہینے 3 نہیں ہیں، سب مانتے ہیں. کتنے مہینے؟ 2 مہینے 13 دن ہیں. 2 مہینے 13 دن، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 13 دن، اس کے بعد حج نہیں ہے، اس کے بعد حج نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو جمع کم سے کم 3 ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. 2 سے جو بھی اوپر رہتا ہے وہ جمع ہو سکتا ہے. لہذا امام شافعی کے خلاف وہ دلیل نہیں دینا. اپنے علماء بھی کتنے اچھے تھے، دیکھو دلیل دے تو اچھا ہے، وہ بھی دلیل دے رہا صحیح ہے بلکہ نہیں بولتے. اگر دلیل دینے میں جو ہے دینے والا کچھ غلط الزام دے رہا سامنے والے پر تو اس کو بولتے ہیں نہیں بھائی یہ الزام نہیں دینا. جیسے مثال کے طور پر حسان میں اور ان کی بیوی میں، مہمان میں اور ان کی بیوی میں جھگڑا ہو گیا، مہمان میں اور ان کی بیوی میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کیس ڈال دیے. تو جو نہیں ہے وہ بھی لگاتے، یہ بھی بولو. اب ان کی بیوی کے سامنے پولیس والے بولتے مارا تم نہیں، مارتے تو نہیں تھے. ارے بولنا مارا بولے تو کیا ہوتا؟ اچھا پکڑا جاتا، کیس مضبوط ہوتا. وہ بھی لگاتی، جو نہیں وہ بھی لگاتے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط ہے. اپنے اکابر ایسا نہیں کرتے. کسی کے خلاف دلیل دینا جو حق دلیل ہے وہی دیتے. اگر ہماری دلیل میں جھول ہے تو ذکر کرے تھے بھائی یہ دلیل نہیں چلتی، یہ دلیل نہیں چلتی. بہرحال جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینے ہیں، حج معلوم مہینے. تو یہ جمع والی دلیل سٹ نہیں ہوتی، جمع والی دلیل سٹ نہیں، عدد والی دلیل سٹ ہوتی ہے. کیونکہ ثلاثہ کیا ہے؟ خاص لفظ ہے، عدد کے ساتھ خاص ہے. 3 عدد سے ذرا بھی کم ہے تو 3 نہیں ہو سکتا، 3 عدد سے 3 نہیں ہو سکتا. ہاں بھائی برخلاف اسماء العدد کے، اس لیے کہ وہ نص اپنے مدلولات میں. اچھا ایک چیز میں بولنا چاہ رہا ہوں تم لوگوں کو، دیکھیے اعداد جو ہوتے ہیں نا وہ کتنوں پر صادق آتا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. عدد خاص ہوتا ہے اپنے معنی پر، عدد اپنے معنی پر خاص ہوتا ہے، اس کی مراد زیادہ ہو سکتی ہے. جیسے 3 عدد بولا، 3 عدد کو اگر دیکھا جائے تو 3 لوگ رہتے نا وہاں، یہ 3 لوگوں تو جمع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ خاص ہے کیونکہ 3 عدد ہے وہاں، 3 افراد نہیں مراد. آ رہا سمجھ میں؟ 3 عدد ہے، وہ عدد میں خاص ہے. 3 ہی نہیں، 50 والا بھی عدد لے لیا آپ، 50 لے لیے تو 50 کا لفظ بھی اپنے معنی میں خاص ہے، اس کے افراد کو نہیں دیکھا جاتا. سمجھ میں آ رہا نا؟ اس کے لفظ کے معنی کیا ہے، لفظ کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ کتنے ہونا چاہیے عدد؟ وہ 50 عدد ہونا چاہیے، 50 عدد میں وہ خاص ہے. یہ سمجھنا. بعض بار ذہن میں آتا رہی 3 عدد بول رہے ہیں، 3 عدد جو 3 تو افراد ہو گئے نا، افراد میں عام ہونا چاہیے، ایسا سمجھ میں آ سکتا تھا. اس وقت میں بول رہے جتنے اسماء العدد ہوتے ہیں بولو وہ اپنے معنی میں خاص ہوتے ہیں، معنی میں خاص ہے. تو اتنے عدد جتنے عدد پہ وہ بولا جاتا ہے اتنے عدد خاص ہے. بولو اس میں کمی زیادہ نہیں ہو سکتی، اس میں یہ یاد رکھنا. اس لیے کہ وہ نص ہے اپنے مدلولات میں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا قول فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. اچھا اب امام شافعی نے جو دلیل دی اس دلیل کو ڈیبنک کرنا بھی ضروری ہے، اس دلیل کو کیا کرنا؟ توڑنا بھی ضروری ہے. انہوں کہاں سے لائے دلیل؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ، بولے تم ان کو طلاق دو ان کے عدت کے وقت میں. لام کے لیے وقت کے لیے لائے ہیں، تو اس وقت کی وجہ سے انہوں کیا ترجمہ کرے ہیں وہاں پہ؟ عدت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ طہور. عدت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ طہور. یہ تو طے ہے، لہذا طہور سے ہی عدت ہوتی ہے. لہذا دلیل سمجھ میں شافعی کی کیا سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لعدتہن فرمایا اور لام وقت کے لیے ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ وقت عدت طلاق دو. عدت کا وقت طلاق دینے کا وقت کون سا آپ کو معلوم ہے؟ کون سا ہے؟ وہ طہور ہے. تو طہور طلاق کا وقت ہے، طہور عدت کا وقت ہے. ایسا سمجھ کرے طہور طلاق کا وقت ہے. آج بات سمجھ میں؟ تو ہم جو ہے وقت عدت نہیں کرتے اس قدر میں.
لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ کرتے ہیں. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ عدت صحیح شمار کرنے کے لیے طلاق. عدت صحیح شمار کرنے کی. تو عدت کب صحیح شمار ہوتی ہے؟ طلاق طہر میں جو صحیح شمار ہوتی ہے. اگر طہر میں آپ طلاق نہیں دیے تو صحیح شمار نہیں کر سکتے. اور صحیح شمار کب کر سکتے ہیں؟ احناف کے حساب سے حیض سے شمار کر تو صحیح کر سکتے. طلاق طہر میں دو، عدت حیض سے شمار کرو، تب صحیح ہو جاتی عدت. آ رہا سمجھ میں؟ نہیں سمجھا رہا. عدت صحیح کب شمار کر سکتے؟ طلاق طہر میں دو اور عدت حیض سے شمار کرو تو صحیح شمار ہوتی. یہ مطلب ہے. تو لام وقت کے لیے نہیں، اجل کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے. اچھا صاحب. واما قوله تعالی فطلقوهن لعدتهن معناه لاجل عدتهن. بہرحال اللہ تعالیٰ کا قول ان کو طلاق دو ان کی عدت کی وجہ سے، اس کے معنی ہے ان کی عدت کی وجہ سے، یعنی ان کو طلاق دو اس حیثیت سے کہ ممکن ہو ان کی عدت کا شمار کرنا صحیح سے. کب ممکن ہو سکتا؟ طہر میں طلاق دیے تو، اور حیض سے شمار کرے تو. بولو بھی ہاں. وہ ذالک، اور وہ یہ ہے اس طور پر کہ ایسے طہر میں ہو کہ اس میں بتی نہ ہو. ایسے طہر میں ہو کہ یعنی یعلم حینئذ، حین بولے تو حینئذ، اس لیے کہ وہ جان لے گا اس وقت کہ وہ غیر حامل ہے، وہ غیر حامل ہے. فتعتد بثلاث حیض بلا شبہۃ، تو وہ عدت شمار کرے گی 3 حیضوں کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے. مکمل 3 حیض ہو جاتے ہیں اور عدت پوری ہو جاتی ہے. ولا تطلق فی طہر وطی فیہ، اور مت طلاق دو ایسے طہر میں جس میں وطی کیا ہو. ایسے طہر میں طلاق مت دو جس میں وطی کیا. لأنه لم يعلم حين أنها حامل تعتد بوضع الحمل، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا اس وقت، اس لیے کہ وہ حاملہ ہے جو وضع حمل سے عدت شمار کرتی ہے، یا غیر حاملہ ہے جو عدت شمار کرتی ہے حیض سے. حاملہ ہے جو وضع حمل سے عدت شمار کرتی ہے، یا غیر حاملہ ہے جو عدت حیض سے شمار کرتی ہے. پتہ نہیں چلتا نا بھائی. اگر وطی کرنے کے بعد حمل ہو سکتا ہے، وطی کرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں اس کو حمل ہے یا نہیں ہے، تو ویسے حمل میں طلاق دینا ہی نہیں. اگر کوئی بیوقوف دے دیا تو وضع حمل اس کی عدت ہے. سمجھ میں آئے نا؟ قرآن مجید میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. ٹھیک ہے بھائی. آگے دیکھیے. وَكَذَا لَا تُطَلِّقُ فِي الْحَيْضِ، اور اسی طرح طلاق مت دو حیض میں. کہاں ہے؟ اسی طرح طلاق مت دو حیض میں. لِأَنَّ هَذَا الْحَيْض لَمْ يُعْتَبَرْ عِندَنَا، اس لیے کہ یہ حیض معتبر نہیں ہے ہمارے پاس. اگر حیض میں کوئی طلاق دیا پڑھ تو جاتی لیکن معتبر نہیں ہے وہ حیض. پھر کیا معتبر ہے؟ اس کے بعد کا حیض. وَلَا الطُّهْرُ الَّذِي يَلِيهِ، اور نہ وہ طہر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور نہ وہ طہر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. فَيَنبَغِي أَن يُحْتَسَبَ فِيهِ ثَلَاثُ حِيَضٍ أُخَرَ، تو مناسب ہے کہ حساب کیا جائے اس میں 3 دوسرے حیض. اگر کوئی بدبخت کیا کرا حیض میں طلاق دے دیا تو یہ حیض تو بیکار ہے. اس کے بعد کا طہر آئے گا، وہ طہر بھی کوئی حیثیت والا نہیں ہے. اس کے بعد کے حیض شمار ہوتے ہیں تو طلاق لمبی ہو جاتی نا، تو وہ ساری عدت لمبی ہو جاتی ہے، تو عورت کے لیے دشواری ہے. تو فتطول العدہ، تو عدت لمبی ہو جائے گی اس پر بلا تقریب. بلا تقریب میں بغیر قریب ہوئے کے. سمجھ میں آ گیا؟ ثم لكل واحد منا، اب اس کے بعد بولتے ہیں ہماری دلیل بھی ہو گئی، امام شافعی کی دلیل کا رد بھی ہو گیا. اس کے ہمارے مصنف فرماتے ہیں بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی بہت سارے دلائل ہیں شافعی کے اپنے میں، شافعی کے اور اپنے. علماء احناف جو ہے فقہی دلائل میں ایک دوسرے پر خوب جو ہم نے کر لیے. اب صرف یہ کہاں کی حد تک ضرورت ہے؟ درسگاہ کی حد تک، کتاب کی حد تک ضرورت ہے. اب اس کی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آرگومنٹ کرنا ہے، مناظرات کرنا ہے تو آپ جو ہے کرسچنوں سے کیجیے، ہندوؤں سے کیجیے، برادران وطن سے کیجیے، اس کی ضرورت زیادہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ آپس میں بحث مباحثہ کر لینے کی اب گنجائش نہیں. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے اور شافعی کے پاس اس مقام میں بہت سارے قرائن ہیں، بہت سارے قرائن ہیں. تستنبط من نفس الآیت بوجوہ متعددۃ، جو اس نفس آیت سے مستنبط ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی کچھ قرینے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ قرینے ہیں. اصول شاشی میں گزر چکا ہے، اصول شاشی میں امام شافعی کا ایک گزر چکا ہے، اور دوسرے بھی ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں اس کے علاوہ. خیر دلائل کی مزید ضرورت نہیں ہے. چند متعدد دلائل قد ذکرتها فی التفسیرات الاحمدیہ، تفسیرات احمدیہ میں نے اس کو ذکر کیا ہے بسط اور تشریح کے ساتھ. آپ کو تفسیرات احمدیہ پڑھنا ہے تو آپ جو ہے آصفیہ لائبریری جائیے، وہاں پر موجود ہے، دیکھ کے پڑھ لے سکتے ہیں بالبسط و تفصیل، تفصیل کے ساتھ. فطالعها ان شئت، تم اس کا مطالعہ کرو اگر تم چاہتے ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.